آج ہمیں پڑھنا ہے مشق۔ اس مشق میں جو آپ نے سبق پڑھا ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان، اسی کی یہ مشق ہے تعمیر ادب حصہ چہارم میں سے۔ یہ مشق کا معنی ہے پریکٹس۔ تو اب دیکھیے نبی واحد ہے، اس کی جمع انبیاء آتی ہے، یوں ہی ولی کی جمع اولیاء آتی ہے، ٹھیک ہے۔ واحد کسے کہتے ہیں؟ جس سے کوئی ایک چیز سمجھی جائے اس کو واحد کہتے ہیں، جیسے کتاب، ایک کتاب، ٹھیک ہے۔ اور جس سے کئی ایک چیزیں سمجھی جائیں اس کو جمع کہتے ہیں، جیسا کہ کتابیں، یعنی بہت ساری کتابیں۔ تو ولی معنی ایک ولی، اولیاء بہت سارے ولی۔ غنی کی جمع اغنیاء، تقی کی جمع اتقیاء، صفی کی جمع اصفیاء، صوفیاء۔ اصفیاء اور صوفیاء دو جمع آتے ہیں صفی کی۔ شقی کی جمع اشقیاء، ٹھیک ہے۔ نبی وہ چنا ہوا بندہ ہے، نبی کی تعریف ہے، نبی کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو نبی وہ چنا ہوا بندہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا پیغام نازل ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ جس پر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہو اسے نبی کہتے ہیں۔ نبی وہ چنا ہوا بندہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا پیغام یا اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے غیب کی باتیں جاننے پر قابو دیا ہو، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے غیب کے باتیں جاننے پر، اور ہمارے نبی غیب کو جانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارے حضور کو سارے علوم غیبیہ حاصل ہیں۔ کوئی اگر آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے، نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، نبی کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں ہے، نبی کو کوئی غیب نہیں، تو آپ اسے جواب دینا نہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی کو غیب کا علم دیا ہے، ہمارے نبی غیب جانتے ہیں۔ ہمارے نبی کے بارے میں قرآن پاک میں متعدد آیات کریمہ آئی ہیں جس سے غیب کا علم معلوم ہوتا ہے۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم دیا، جیسا کہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء میں سے جسے چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے غیب کا علم دینے کے لیے۔ اور یہ وما ہوا علی الغیب بضنین، اور وہ یعنی نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، مطلب کہ غیب بتاتے ہیں، غیب کا علم ہے۔ حدیث پاک میں تو بہت سارے مقامات پہ آپ کو حدیثیں مل جائیں گی جس میں نبی کے غیب کا علم ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور کو جو علم دیا گیا وہ ما کان و ما یکون ہے، ما کان و ما یکون۔ ما کان و ما یکون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ما کان جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی نبی جانتے ہیں، اور جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک وہ بھی نبی جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تب سب کچھ نبی جانتے ہیں۔ نبی قبر کے بارے میں جانتے ہیں، حشر کے بارے میں جانتے ہیں، جنت کے بارے میں جانتے ہیں، دوزخ کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو بتاؤ قبر اور حشر کا علم غیب کا علم ہے کہ نہیں ہے؟ کس نے دیکھا ہے قبر میں کیا ہونا ہے؟ لیکن نبی نے بتایا نا قبر میں کیسے کیسے عذاب ہونا ہے۔ کس نے دیکھا ہے کہ حشر کیسے لگے گا اور حساب کتاب کیسے ہوں گے، کہاں سے کہاں سب بھیجے جائیں گے؟ یہ سب حضور نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ یہ سب غیب ہی کا علم تو ہے۔ اور بالکل ایک دم واضح مثال، اللہ تعالیٰ کو کس نے دیکھا ہے؟ کسی نے دیکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کس نے بتایا؟ حضور نے۔ تو بتانے سے جانے اللہ تعالیٰ بھی غیب کا علم ہے کہ نہیں؟ حضور نے بتایا تو ہم جان گئے، تو یہ بھی تو غیب کا علم ہوا۔ دیکھو ولی وہ بندہ ہے، وہ بندہ جو نبی کی سچی غلامی کی بدولت اللہ تعالیٰ کا دوست ہو چکا ہو۔ دیکھو نبوت کا دروازہ بند ہے لیکن ولایت کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے۔ قیامت تک کوئی بھی اچھا عمل کرے اور اللہ کا محبوب بندہ بن جائے تو وہ ولی ہو جاتا ہے۔ غنی جب اللہ تعالیٰ کے لیے بولیں گے تو اس کا معنی بے نیاز اور بے پرواہ ہوگا۔ اس کے بعد میں یہ دیکھو تقی معنی پرہیزگار، صفی اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا بندہ، شقی معنی بدبخت بد نصیب، اور یہ غیب وہ پوشیدہ چیز جو بے اللہ کے بتائے، یعنی بغیر اللہ تعالیٰ کے بتائے کوئی جان نہ سکے۔ اور شہادت وہ کھلی چیز جس کا جاننا اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے آسان بنایا ہو، ٹھیک ہے۔ شہادت کسی چیز کے بارے میں گواہی دینا جیسے۔ مستقل معنی اٹل نیاز مند، اور محتاج معنی حاجت مند، ضرورت مند کو محتاج کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سارے جہان کو کس کا محتاج کیا ہے؟ کس کا محتاج کیا ہے؟ حضور کا، ٹھیک ہے۔ کس کا محتاج کیا ہے؟ حضور کا۔ بغیر حضور کے کسی کو کچھ نہیں ملتا، جو کچھ ملتا ہے حضور ہی کے وسیلے اور حضور ہی کے صدقے، حضور ہی سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو
سب چیز کا مالک بنا دیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے حضور نے فرمایا ما انا قاسم واللہ یعطی واللہ یعطی، ٹھیک ہے، ما انا قاسم واللہ یعطی، میں بانٹنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں، حضور نے فرمایا۔ تو سارے دین اور دنیا کے سب خزانے کہاں سے ملتے ہیں؟ حضور کے در سے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے حضور کے در پہ ہمیں حضور کے در کا وفادار بن کے رہنا چاہیے، غدار نہیں، جس کا کھائیں اسی کی پیٹھ پوچھے، توہین کریں۔ زید نے اپنے سائیکل محمود کے سپرد کر کے اس کو مالک بنا دیا، تو اب زید اس سائیکل کا مالک رہ گیا یا نہیں؟ نہیں، اس لیے کہ اس نے مالک بنا دیا۔ اب یہ اس لیے سوال کیا نا کہ زید نے محمود کو سائیکل کا مالک بنا دیا، تو اب زید اس سائیکل کا مالک نہیں رہ گیا، محمود ہو گیا۔ تو اب یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ، یہ ہے نیچے، اللہ تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زمین و آسمان کا مالک بنا دیا، تو کیا اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے میں کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ یہ ایک سوال قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی تو زمین و آسمان کا مالک حضور کو بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں، اعلیٰ حضرت نے فیصلہ بھی کر دیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا مالک نہیں رہ گیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک اللہ ہی تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کو اپنا نائب مطلق بنایا ہے، زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ بذات خود کسی انسان کے پاس نہیں جاتا، بلکہ حضور کے ذریعے کسی انسان کو جو کچھ نعمتیں دینا ہوتے حضور کے ذریعے پہنچاتا ہے۔ جو کچھ ملتا ہے دنیا والوں کو وہ سب کچھ حضور کے در سے ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو مالک بنا دیا، اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے میں کوئی کمی نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ ولی مٹی کو سونا بناتا ہے، اس جملے میں اسم فعل حرف پہچان کر بتاؤ، اور یہ معلوم ہے آپ کو خود پہچاننا ہے، ٹھیک ہے، خود پہچان لاؤ اس کو۔